ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ مارچ 1940 کی لاہور میں کھڑے ہیں۔ منٹو پارک میں لوگوں کا ایک سمندر موجود ہے، ہزاروں نہیں تقریباً 1 لاکھ افراد۔ ہر طرف بے چینی بھی ہے، امید بھی اور انتظار بھی۔ اسٹیج پر ایک قرارداد پیش ہونے والی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قرارداد صرف چند سطروں پر مشتمل ہے۔ اس میں نہ پاکستان کا لفظ موجود ہے، نہ کسی نئے ملک کا نقشہ، اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ریاست ایک ہوگی یا کئی۔ لیکن صرف 7 سال بعد، اسی قرارداد کے بعد، دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک وجود میں آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی لاہور قرارداد برصغیر کی ہسٹری کا وہ فیصلہ کن موڑ تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، یا پھر یہ صرف ایک سیاسی قرارداد تھی جسے بعد میں غیر معمولی امپورٹنس دے دی گئی؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، لیکن صرف جذبات سے نہیں، تاریخی شواہد، پولیٹیکل ریالٹیز اور ہسٹورین کی آرا کی روشنی میں۔ اور ویڈیو کے اختتام تک آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ لاہور قرارداد کو ٹرننگ پوائنٹ کہنا کس حد تک درست ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیتے ہیں، تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ یا فیصلہ کن موڑ آخر ہوتا کیا ہے؟ ہر بڑا واقعہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں فیصلہ کن موڑ وہ واقعہ ہوتا ہے جس کے بعد آنے والے حالات کی سمت ہی بدل جائے، جس کے بعد سیاست، بیلنس آف پاور اور لوگوں کی سوچ پہلے جیسی نہ رہے۔ مثلاً فرانسیسی انقلاب نے یورپ کی پولیٹکس بدل دی، پہلی جنگ عظیم نے دنیا کا پولیٹیکل میپ بدل دیا، اور میری رائے میں برصغیر کے لیے لاہور قرارداد بھی ایسا ہی ایک فیصلہ کن موڑ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف ایک قرارداد منظور نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کی پوری سیاسی سوچ کا رخ بدل دیا۔ 1940 سے پہلے سوال یہ تھا، مسلمان یونائٹڈ ہندوستان میں اپنے حقوق کو کیسے محفوظ بنائیں؟ لیکن 1940 کے بعد سوال بدل گیا۔ اب سوال یہ تھا، کیا مسلمانوں کا اپنا الگ پولیٹیکل مستقبل ہونا چاہیے؟ یہی تبدیلی اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے، اور اگر آپ اس تبدیلی کو سمجھ گئے تو پورا سوال خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ لیکن کوئی بھی تاریخی واقعہ اچانک پیدا نہیں ہوتا۔ لاہور قرارداد بھی اچانک سامنے نہیں آئی، اس کی جڑیں کئی دہائیوں تک جاتی ہیں۔ 1856 کی جنگ کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی پولیٹیکل اور ایجوکیشنل حیثیت بری طرح متاثر ہوئی۔ اقتدار ختم ہو چکا تھا، اعتماد ٹوٹ چکا تھا، اور نئی برطانوی انتظامیہ میں مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن بھی بہت کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی ماحول میں سر سید احمد خان سامنے آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک نئی سوچ دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو وہ فیوچر کی پولیٹکس اور معیشت دونوں میں پیچھے رہ جائیں گے۔ یہیں سے مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ پھر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس کا مقصد پاکستان بنانا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کا تحفظ تھا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ شروع ہی سے پاکستان مانگ رہی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ابتدائی کئی برسوں تک مسلم لیگ یونائٹڈ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے آئینی تحفظات چاہتی تھی۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا، کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید دونوں مل کر ایک مشترکہ آئینی فیوچر بنا سکیں۔ پھر 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے فیمس 14 پوائنٹس پیش کیے۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو غور سے دیکھیں تو ان میں بھی کہیں پاکستان کا مطالبہ موجود نہیں۔ مطالبہ صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو الگ انتخابی حلقے، مناسب ریپریزنٹیشن اور کانسٹیٹیوشنل تحفظات دیے جائیں۔ یعنی اس مرحلے تک مسلم پولیٹکس کا بنیادی مقصد سیف گارڈز تھا، سوورینٹی نہیں۔ اور یہی فرق بعد میں لاہور قرارداد کو تاریخی طور پر اتنا امپورٹنٹ بناتا ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کی پولیٹیکل سوچ کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ تھا 1937 کے صوبائی الیکشنز۔ یہ الیکشن صرف حکومتیں بنانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے آنے والے 7 سال کی پوری پولیٹکس کی بنیاد رکھ دی۔ کیوں؟ 1937 کے انتخابات نے برصغیر کی سیاست کو ایسے بدل دیا جس کا شاید اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ ان الیکشنز کا انعقاد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہوا، اور پہلی بار صوبوں کو نسبتاً زیادہ خود مختاری ملی۔ کانگریس نے شاید کامیابی حاصل کی اور 8 صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ دوسری طرف مسلم لیگ کی کارکردگی خاص طور پر مسلم میجورٹی پروونسز میں توقع کے مطابق نہیں رہی۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک انتخابی نتیجہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کی پولیٹیکل سوچ کو بدلنا شروع کر دیا۔ کانگریسی حکومتوں کے قیام کے بعد بہت سے مسلم لیڈرز نے محسوس کیا کہ اگر مستقبل میں پورا ہندوستان ایک مرکزی جمہوری سسٹم کے تحت چلا تو مسلمانوں کی پولیٹیکل جو آواز ہے وہ مستقل طور پر میجورٹی کے سامنے کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ خدشات کیوں پیدا ہوئے؟ مسلم لیگ نے کئی معاملات کی نشاندہی کی۔ مثلاً بعض صوبوں میں وندے ماترم کے سرکاری استعمال پر اعتراض
एतराज़ात सामने आए। वर्धा स्कीम पर तनकीद की गई। उर्दू ज़बान और मुस्लिम सकाफ़ती आइडेंटिटी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बाद में इन शिकायत को पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट जैसी डॉक्यूमेंट्स में जमा किया गया। ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इन रिपोर्ट्स की बाज़ बातों पर हिस्टोरियन में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन एक हकीकत से इनकार मुमकिन। उन्होंने मुस्लिम लीग के इस मौक़िफ़ को मजबूत किया कि महज आइनी ज़मानतें शायद मुसलमानों के खदशात दूर करने के लिए काफ़ी नहीं होंगी। इसी दौरान एक बड़ा वाक़या पेश आया। सितंबर 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। बरतानिया ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी लीडरशिप से बाकायदा मशवरा किए बगैर जंग में शामिल कर दिया। इस फैसले पर कांग्रेस ने एहतजाजन अपनी प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से इस्तीफ़े दे दिए, जबकि मुस्लिम लीग ने इसी दिन को यौम निजात यानी कि डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर मनाया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इख्तलाफ नहीं था, बल्कि ये इस बात की अलामत थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सियासी राहें अब वाज़ह तौर पर अलग हो रही थी। एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ 1937 के इंतखाबात ही मुसलमानों को अलग रियासत के मुतालबे तक ले आए थे? जवाब है नहीं। इस सोच की नज़रियाती बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी थी। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में ये प्रपोज़ल पेश की कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक ऑटोनमस मुस्लिम यूनिट कायम की जाए। ये बात अहम है कि इकबाल ने उस वक़्त मुकम्मल आज़ाद पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि बरतानवी हिंदुस्तान के अंदर ही एक सॉवरेन मुस्लिम यूनिट की बात की थी। फिर 1933 में कैम्ब्रिज के तालिब इल्म चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट शाया किया। उन्वान था नाउ और नेवर। इस पम्फलेट में पहली मरतबा पाकिस्तान का नाम पेश किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक़्त ना मुस्लिम लीग ने इस प्रपोज़ल को सरकारी तौर पर कबूल किया और ना ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अपनी पॉलिसी बनाया। यानी 1933 में पाकिस्तान एक तालिब इल्म का तसव्वुर था, अभी तक मुस्लिम लीग का ऑफिशियल मुतालबा नहीं। फिर आया मार्च 1940, वो लम्हा जिसने बरसगीर की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। 22 मार्च 1940 लाहौर का मंटो पार्क, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन शुरू होता है। पूरे हिंदुस्तान से लीडर्स, कारकुनान और हज़ारों मंदबीन लाहौर पहुंच चुके हैं। फ़िज़ा में एक अजब सा तजस्सुस है। सब जानते हैं कि इस इजलास में कोई गैर मामूली फ़ैसला होने वाला है। आई एड्रेस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक नहायत अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का मसला सिर्फ मजहबी इख्तलाफ का मसला नहीं, बल्कि दो अलग नेशंस के दरमियान एक पॉलिटिकल इशू है। उनके मुताबिक हिंदुस्तान और मुसलमान सिर्फ मुख्तलिफ मज़हब के पैरोकार नहीं, बल्कि इनकी हिस्ट्री, इनकी तहज़ीब, इनके सोशल वैल्यूज़ और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ हैं। यही वो कंसेप्ट था जिसे बाद में टू नेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। अगले दिन 23 मार्च 1940 को बंगाल के वज़ीर आला AK फजलुल हक करारदाद पेश करते हैं। इसी करारदाद की तायद मुख्तलिफ सूबों के मुस्लिम रहनुमा करते हैं, जिसमें चौधरी खलीकुज़्ज़मान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सरदार औरंगज़ेब ख़ान, सरदार सर अब्दुल्ला हारून और काजी मोहम्मद ईसा शामिल थे। ये मंजर ख़ुद एक अलामत था। पंजाब, बंगाल, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान यानी डिफरेंट रीजन्स की मुस्लिम लीडरशिप पहली मरतबा एक कॉमन पॉलिटिकल डिमांड पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। लेकिन आखिर इस करारदाद में ऐसा क्या लिखा था जिसने 7 साल बाद एक नए मुल्क की बुनियाद रख दी? और क्या वाकई इसमें पाकिस्तान का मुतालबा मौजूद था? यही वो नुक्ता है। तो आखिर इस करारदाद में ऐसा क्या लिखा था जिसने बरसगीर की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया? आइए इसे बहुत आसान अल्फाज में समझते हैं। 23 मार्च 1940 को पेश की जाने वाली करारदाद में कहा गया कि बरसगीर के वो इलाके जहां मुसलमान वाज़े मेजॉरिटी में हैं, ख़ास तौर पर शमाल मगरबी और ईस्टर्न रीजन, उन्हें मिलाकर आज़ाद और सॉवरेन स्टेट्स कायम की जाएँ और इन रियासतों की इकाइयाँ भी खुद मुख्तार हों। यहाँ एक नहायत दिलचस्प और इम्तिहानी लिहाज से अहम हकीकत सामने आती है। करारदाद में पाकिस्तान का लफ्ज़ एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ, जिसे आज हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, इसके असल मतन में पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं, बल्कि असल अंग्रेज़ी मतन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी आज़ाद रियासतें लिखा गया है। इंडिपेंडेंट स्टेट यानी एक रियासत नहीं। इसी एक लफ्ज़ पर बाद में कई दहाइयों तक बहस होती रही। कुछ हिस्टोरियन का ख्याल है कि इब्तिदा में तसव्वुर 2 या 2 से ज़्यादा खुद मुख्तार मुस्लिम रियासतों का था, जबकि दूसरे मुरखिन के मुताबिक इससे मुराद एक वफाकी मुस्लिम मुमलिकत थी जिसकी यूनिट्स सोवरेन होती हैं। जो भी तशरीह इख्तियार की जाए, एक रियलिटी वाज़ह है। लाहौर करारदाद ने पहली मरतबा यूनाइटेड हिंदुस्तान की बजाय मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन के लिए अलग पॉलिटिकल बंदोबस्त का मुतालबा किया और यही इसकी तारीख़ी अहमियत है।
اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرارداد میں پاکستان کا لفظ ہی موجود نہیں تھا تو پھر اسے قرارداد پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نام خود مسلم لیگ نے ابتدا میں نہیں دیا تھا۔ کئی نیوز پیپر خصوصاً ہندو پریس نے طنزاً یہ کہا تھا پاکستان ریزولوشن، اس کو پاکستان ریزولوشن کہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہی نام اتنا مقبول ہوا کہ تاریخ میں بھی اسی نام سے معروف ہو گیا۔ کیا صرف ایک قرارداد منظور ہو جانا کسی واقعہ کو تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ کسی قرارداد کی اہمیت اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے اثرات سے ثابت ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں لاہور قرارداد واقعی برصغیر کی ہسٹری کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ، اس نے مسلم پولیٹکس کا بنیادی مقصد بدل دیا۔ 1906 سے لے کر 1940 تک مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ یونائٹڈ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو آئینی تحفظات، مناسب نمائندگی اور پولیٹیکل رائٹس دیے جائیں، لیکن لاہور قرارداد کے بعد یہ سوچ بدل گئی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ مسلمان یونائٹڈ ہندوستان میں اپنے رائٹس کیسے محفوظ کریں گے، اب سوال یہ نہیں رہا کہ مسلمان یونائٹڈ ہندوستان میں اپنے حقوق کیسے محفوظ کریں گے، اب سوال یہ تھا کیا مسلمانوں کو اپنی سیاسی خود مختاری حاصل ہونی چاہیے؟ یعنی سیف گارڈز نے سوورنٹی کی جگہ لے لی۔ یہ صرف مطالبے کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ پوری سیاسی فکر کی تبدیلی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر ہسٹورین لاہور قرارداد کو ایک حقیقی ٹرننگ پوائنٹ قرار دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ، اس قرارداد نے دو قومی نظریے یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری کو پہلی مرتبہ ایک واضح پولیٹیکل پروگرام میں بدل دیا۔ علامہ اقبال 1930 میں مسلمانوں کی الگ شناخت کی بات کی تھی، چودھری رحمت اللہ نے 1933 میں پاکستان کا نام پیش کیا تھا، محمد علی جناح نے بھی مختلف مواقع پر مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیا تھا، لیکن یہ تمام خیالات اس وقت تک نظریاتی بحث تھے۔ لاہور قرارداد نے پہلی مرتبہ ان خیالات کو ایک باقاعدہ پولیٹیکل ڈیمانڈ میں بدل دیا، یعنی دو قومی نظریہ اب صرف فلسفہ نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل سیاسی پلان بن گیا، اور جب کوئی نظریہ عوامی موومنٹ بن جائے تو تاریخ کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ، اس قرارداد نے برطانوی حکومت اور کانگریس دونوں کی سیاسی حکمت عملی بدل دی۔ 1940 سے پہلے آئینی مذاکرات جو کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس ہوتی تھی، ان کا بنیادی سوال یہ تھا مسلمانوں کو یونائٹڈ ہندوستان میں کتنے حقوق دیے جائیں گے، لیکن 1940 کے بعد سوال بدل گیا۔ اب مذاکراتی میز پر ایک نیا سوال موجود تھا، کیا ہندوستان ایک ہی ملک رہے گا یا ڈیوائیڈ ہوگا؟ اس لیے 1942 کا کرپس مشن، 1945 کی شملہ کانفرنس اور 1946 کا کیبنٹ مشن پلان، سب کو لاہور قرارداد کے بعد پیدا ہونے والی اس نئی پولیٹیکل حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی کسی بھی ٹرننگ پوائنٹ کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک واقعہ نہیں رہتا بلکہ اس کے بعد آنے والے تمام انسیڈنٹس کی سمت بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن کیا تمام مورخین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا اس بارے میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے؟ یہی وہ دلچسپ بحث ہے جسے ہم آخری حصے میں سمجھیں گے، اور پھر انہی تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس سوال کا حتمی جواب دیں گے کہ کیا لاہور قرارداد واقعی برصغیر کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھی۔ اب ایک اہم سوال، اگر لاہور قرارداد اتنی ہی واضح تھی تو پھر کچھ ہسٹورین اس پر اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی، واقعات ایک ہوتے ہیں لیکن ان کی تشریح ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ مثلاً مشہور مورخ عائشہ جلال کا موقف ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ابتدائی مقصد شاید فوری طور پر ایک الگ اسٹیٹ حاصل کرنا نہیں تھا۔ ان کے مطابق لاہور قرارداد ایک مضبوط بارگیننگ پوزیشن بھی ہو سکتی تھی، یعنی مسلم لیگ اس مطالبے کے ذریعے برطانوی حکومت اور کانگریس پر دباؤ ڈالنا چاہتی تھی تاکہ یونائٹڈ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو زیادہ مؤثر آئینی تحفظات اور پولیٹیکل پاور مل سکیں۔ یہ ایک اہم نقطہ نظر ہے اور ایک اچھے طالب علم کو اسے جاننا بھی چاہیے، لیکن اب سوال یہ ہے، کیا اس تشریح سے لاہور قرارداد کی تاریخی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ میری رائے میں ہرگز نہیں، کیونکہ تاریخ میں کسی واقعہ کی اہمیت صرف اس نیت سے طے نہیں ہوتی جس کے ساتھ وہ پیش کیا گیا تھا، بلکہ اس کے رزلٹ سے بھی ہوتی ہے، اور نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ 1940 کے بعد مسلم لیگ تیزی سے ایک عوامی جماعت بن گئی۔ 1941 میں لاہور قرارداد کو مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا، پھر آئے 1945 اور 1946 کے الیکشنز۔ اب یہ انتخابات اس پورے سوال کا شاید سب سے مضبوط تاریخی ثبوت ہیں۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ کامیابی صرف انتخابی کامیابی نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اب مسلم لیگ کے پولیٹیکل موقف کی حمایت کر رہی تھی۔ اب برطانوی حکومت کے لیے بھی یہ حقیقت نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ بعد میں تمام آئینی ڈیبیٹس، کرپس مشن، شملہ کانفرنس اور کیبنٹ مشن پلان، سب لاہور قرارداد کے بعد پیدا ہونے والی نئی پولیٹیکل ریالٹی کے گرد گھومتے ہیں،
اور جب یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں تو بالآخر 3 جون 1947 کا منصوبہ سامنے آیا اور پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ یعنی اگر ہم 1940 سے 1947 تک کی پوری سیاسی زنجیر کو دیکھیں تو شاید تو لاہور قرارداد اس زنجیر کی سب سے اہم کڑی نظر آتی ہے، لیکن ایک متوازن موقف اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ صرف لاہور قرارداد تقسیم ہند کی واحد وجہ تھی۔ تاریخ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ برطانوی کولونیل پالیسی، کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات، فرقہ وارانہ کشیدگی، دوسری جنگ عظیم اور 1946 کے فسادات، یہ سب اہم فیکٹرز تھے، لیکن ان تمام عوامل کے درمیان لاہور قرارداد وہ لمحہ تھی جس نے مسلمانوں کے پولیٹیکل ڈیمانڈ کو ایک واضح سمت، ایک منظم پروگرام اور ایک مضبوط لیڈرشپ فراہم کی، اور یہی کسی بھی ٹرننگ پوائنٹ کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس پورے سوال کا جواب صرف ایک جملے میں دینا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہوگا، جی ہاں، لاہور قرارداد برصغیر کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھی، کیونکہ اس نے مسلم سیاست کو آئینی تحفظات کے مطالبے سے سیاسی خود مختاری کے مطالبے میں تبدیل کر دیا، دو قومی نظریے کو عملی سیاسی پروگرام بنایا، برطانوی حکومت اور کانگریس کی حکمت عملی بدل دی اور بالآخر پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ لیکن شاید اس قرارداد کی سب سے بڑی تاریخی امپورٹنس صرف پاکستان کا قیام نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ 23 مارچ 1940 کے بعد برصغیر کی پولیٹکس کا بنیادی سوال ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ پہلے یہ تھا ہندوستان پر حکومت کون کرے گا، لیکن لاہور قرارداد کے بعد سوال بن گیا کیا ہندوستان ایک ہی ملک رہے گا یا دو الگ قوموں کی الگ ریاستیں وجود میں آئیں گی؟ اور جب کسی قوم کے سوال بدل جائیں تو تاریخ بھی بدل جاتی ہے۔ شاید اسی لیے صرف چند سطروں پر مشتمل وہ قرارداد جس میں پاکستان کا لفظ بھی موجود نہیں تھا، برصغیر کی تاریخ کی سب سے بااثر پولیٹیکل ڈاکومنٹ میں شمار کی جاتی ہے۔ اور آج بھی جب ہم 23 مارچ 1940 کو یاد کرتے ہیں تو ہم صرف ایک قرارداد کو نہیں بلکہ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جس نے تاریخ کی تقدیر کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔